السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی، عدلیہ نے مزاحمت شروع کر دی ہے۔ دبنگ ججز جو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ 6 نہیں ہیں بلکہ 6 سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ 60 بھی ہو سکتے ہیں، 60 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میں صرف سپیریئر کورٹس کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس میں ڈسٹرکٹ کورٹس کو شامل کیا جائے تو پھر ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جنہوں نے بہت زیادہ برداشت کیا لیکن اب برداشت کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس طرح فسطائیت اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ساتھ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، دھمکیاں دینا، بلیک میل کرنا، اس سے ساری کی ساری سوسائٹی تنگ آ چکی ہے۔ لہذا جوڈیشری کی جانب سے ابھی ایک ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد مینڈیٹ چوروں کی چیخیں ابھی سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی صرف ایک فیصلہ آیا ہے، اور ایک فیصلے کے بعد ہی کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے سارا کام تو جعلی کیا ہوا ہے، ہر قدم پہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، فریب کیا ہے، خواہ وہ الیکشن چوری ہو، الیکشن کا انعقاد ہو، یا الیکشن کو ڈیلے کرنا ہو۔ پھر جتنی بھی سزائیں سنائی گئیں، ہر جگہ بلیک میلنگ، دھمکی سے یہ سب کیا گیا، یعنی ہر کیس کو مینیج کیا گیا، ہر کیس میں میچ فکسنگ ہوئی اور سپاٹ فکسنگ ہوئی، اور یہ سب کچھ باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے ہو رہا تھا۔ ابھی عمران خان اور بشرا بی بی کی صرف ایک مقدمے میں سزائیں معطل کی گئی ہیں۔ عید کے بعد مین اپیل آنی ہے توشہ خانہ کی، لیکن ابھی سے ہی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں مینڈیٹ چوروں کے گھروں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جوڈیشری جاگ گئی اور اگر 6 آنریبل ججز کے ساتھ باقی عدلیہ بھی مل گئی تو یہ سارے کا سارا جو حکومتی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے کہ ایک جعلی الیکشن کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا، اور ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، جتنی بھی ڈیلنگ بند کمروں میں ہوئی، وہ سب فنا ہو جائے گی۔ اب اپنی سرمایہ کاری، اپنی انویسٹمنٹ، بند کمروں میں ہونے والی ڈیلز کو بچانے کے لیے اب ایک نیا نیریٹو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں جو سو موٹو لیا گیا اس میں مسلسل یہ پریشر آ رہا ہے، اور آنا بھی چاہیے کہ اس کی سربراہی قاضی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی رائے دے چکے ہیں اور ان کی رائے غیر آئینی، غیر قانونی قرار پا چکی ہے۔ لہٰذا انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے خط کی روشنی میں اب قاضی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کا تعصب، ان کا غیر آئینی اقدام، ان کا غیر قانونی ایکٹ نمایاں ہو چکا ہے، اور اس پر مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ کل جب اوپن کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو اس میں یہ معاملہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک لیگی وزیر کا کہنا ہے کہ قاضی صاحب نے بہت مضبوط یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میری جو آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ وہ کمٹمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ایک کمٹمنٹ وہ کہتے ہیں حکومت نے کی ہے، جس کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی چیف جسٹس سے، حکومت نے پوری طرح نبھایا۔ یہ اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سوموٹو سے 1 گھنٹے پہلے تصدق جیلانی کے خط کی اطلاع وزیر اعظم ہاؤس آ چکی تھی، اور اس خط نے ہی یہ سارے کا سارا پلان برباد کر دیا۔ اس خط کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ تصدق حسین جیلانی نے خط پرائم منسٹر کو بھی لکھا اور میڈیا کو بھی جاری کر دیا تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ سکے۔ اب یہ جو بات اعظم نذیر تارڑ کی ہے کہ چیف جسٹس سے جو کمٹمنٹ ہوئی حکومت نے پوری طرح نبھایا، وہ کیا کمٹمنٹ تھی جو کی گئی اور حکومت نے کی اور اسے پوری طرح نبھایا؟ اب لیگی رکن کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی اپنی کمٹمنٹ نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، اسی لیے اس بینچ پہ اعتراض ہو رہے ہیں کہ اس بینچ کی تشکیل درست نہیں ہوئی، دستیاب ججوں کا سہارا لیا گیا۔ پھر عید کے بعد بھی سو موٹو لینے کے بعد اس کو فکس کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ اس پر سو موٹو نوٹس لیا جائے، کیونکہ اب آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس اگر اس کو ٹیک اپ کیا گیا تو عید سے پہلے اس پر کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اب قاضی صاحب نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، حکومت نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، وہ ڈیل ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ اس لیے اعظم نذیر تارڑ مسلسل اس بات کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے تصدق جیلانی سے پوچھ کے یہ کام کیا، اور تصدق جیلانی کی ولنگنس تھی، اور پھر اس کا نام قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اوکے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس پس منظر میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام،
یہ پوری جوڈیشری کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا، یہ منطقی انجام تک پہنچے گا اور اس پہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہیں۔ ابھی شروعات ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب اس وقت سینٹ کا الیکشن آج ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں متنازع سیٹوں کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ پہلے تو فارم 47 کی یہ حکومت ہے اور فیک نتائج کی بنیاد پہ ریجیکٹڈ لوگ حکومت میں بٹھائے گئے ہیں، دوسرا پھر مخصوص نشستیں بھی دے دی گئیں۔ تو آج سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا کا الیکشن اگین چیف الیکشن کمشنر نے حسب اوقات اور عادت روک دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے چاروں رتن نے باقاعدہ تحریری حکمنامہ جاری کیا ہے۔ تو آج پولنگ نہیں ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر آئینی طور پر جو سیٹیں ہیں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی، وہ الاٹ کی گئیں دوسری جماعتوں کو، لیکن خیبر پختونخوا کی جانب سے اس پر مزاحمت کی جا رہی ہے اور اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس معاملے کو ابھی تک پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کی حد تک ملتوی کیا گیا اور آج پولنگ نہیں ہو سکی، وہاں سے سینیٹر منتخب ہو کر سینٹ میں نہیں آ سکیں گے۔ پھر ناظرین کرام ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور چاروں صوبوں قومی اسمبلی اور وفاق کی سیٹیں پوری نہیں ہوتی تو پھر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیسے ہو سکے گا، کیونکہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے۔ الیکٹورل کالج جب مکمل نہیں ہوگا تو پھر الیکشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تصدیق آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کر رہے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اس کا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی فوراً چیئرمین سینٹ جیلانی صاحب کو لے کر آنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب ڈیفیکٹو رولرز یعنی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے، تو یہ بھی ایک تنازع چل رہا ہے۔ بہرحال سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا ملتوی ہوا ہے اور اب یہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب عمر ایوب خان کو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیا گیا۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما گوہر ایوب اور عامر ڈوگر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ چیف ویب کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے نتیجے میں عمر ایوب خان کو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیا گیا۔ اب عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے پہلا رد عمل دیا ہے، گو انہیں لیڈر تو مقرر کر دیا لیکن یہ آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ انہیں سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لیڈر آف اپوزیشن یعنی ایز اے پارٹی ان کو قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی زیر التوا ہے اور سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ عید کے بعد چلے گا، اس پر سیر حاصل بحث ہوگی۔ اگر آج اسپیکر عمر ایوب کو ایک جماعت کا اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے جماعت کو تسلیم کر لیا ہے پارلیمانی پارٹی کے طور پر، لہٰذا انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اور دیگر آئینی ماہرین نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کو خلاف آئین اور خلاف قانون بیرسٹر گوہر نے قرار دیا ہے، جبکہ عمر ایوب نے کہا ہے کہ ابھی تک کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ حکومت یعنی کہ اسپیکر اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور اپوزیشن کا جو پارلیمنٹ بزنس ہوتا ہے اس کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے، ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ ہم نے 6 ججز والے معاملے پر تحریک التوا جمع کروائی ہوئی ہے۔ عمران خان کے خلاف جو فیصلے دیے گئے 6 ججز نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ پولیٹیکل کیسز میں ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کی فیملی ممبرز کو اغوا کیا گیا، ان کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، بلیک میل کیا گیا، آڈیو ویڈیوز اور کیمرے برآمد ہوئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نوعیت کی بہت ساری تحاریک جو ہیں وہ سبمٹ کروائی ہوئی ہیں لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ ابھی سینٹ کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب سائفر کیس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹ سامنے آئیں گی انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔